حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا، ایک گھبراہٹ کی کیفیت کہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھنے لگے ارے میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ کو جو راز نبی نے بتایا ہے، جن صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا، ان میں جب ان پر مدینہ منورہ میں جہاد فرض کر دیا گیا، کس پر؟ صحابہ پر۔ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو اب انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں سے اتنا ڈر رہا ہے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ، اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ربنا لما كتبت علینا القتال، اللہ تو نے جنگ کیوں فرض کر دی؟ یہی کل تھے کہ جناب چاہتے تھے کہ ہاتھ چلائیں، جواب دیں۔ مکہ مکرمہ میں ان کے اندر یہ جوش بھڑکتا تھا، مدینہ منورہ میں جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا، یہاں تک کہ پھر دوسرے سال وہ موقع آیا جس میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ بدر میں جانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، جو مخلص تھے، سچے صحابہ، جانثار صحابہ، قربانی دینے والے صحابہ، صرف وہی چھن چھن کے آئے، وہ 313 ہوئے، بس 313 تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے اور بدر تک گئے، اور باقی جو مدینے میں رہے ان میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان کی لاشیں واپس آئیں گی۔ یہ حالات تھے، اور یہ تو بدر کی بات ہوئی۔ میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ 1 سال کے بعد احد کی جنگ ہوئی، جب 3000 کفار یلغار کر کے مدینے تک پہنچے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 صحابہ سے مسجد نبوی میں مشورہ کیا، اور مشورے میں پھر یہ طے کیا، خود نبی نے طے کیا کہ اب نکلنا ہے احد پہاڑ کے دامن کی طرف، اور وہاں پھر ان سے جنگ کرنا، کیونکہ اس کے شمالی حصے میں کافروں کی فوج موجود تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر نکلے۔ ابھی آدھے راستے پر پہنچے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار بنا رہا اول سے آخر تک، اس نے اعلان کیا ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہمارے لوگ واپس چلیں۔ تو 300 صحابہ اس کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے، غداری کر کے، دھوکہ دے کر واپس گئے۔ ہر سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود۔ کوئی انکار کرے گا؟ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی، نبی سے غداری کی، انہی کی طرح کے لوگ تھے جن کو آگے چل کر عثمان سے غداری کرنا تھی، علی سے غداری کرنا تھی، انہی میں وہ لوگ تھے جو آگے چل کر حسن کو شہید کرنے والے تھے۔ یہ سب وہ مجرم و بدمعاش تھے جو صبح شام نبی کو دیکھتے تھے، اور نبی کی مجلس میں بھی جاتے تھے، اور نبی کا کھانا بھی کھاتے تھے، لیکن ان کے دل سیاہ تھے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھلے منافق تھے ان کے بارے میں تو تفصیلات نہیں بتائیں، علامتیں بتا دی، لیکن جو چھپے ہوئے اپنی صفوں میں تھے اور ان کو لوگ ملا سمجھتے تھے، صوفی سمجھتے تھے، شیخ سمجھتے تھے، ان کے نام حضرت حذیفہ ابن الیمان کو باقاعدہ بتائے کہ فلاں 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 میرے صحابی منافق ہیں، اس کو اخفا میں رکھنا، یہ راز ہے، اس کو بیان نہ کرنا، تاکہ معلوم رہے، تم کم از کم سمجھتے رہو، کس ضرورت ہو تو کسی کو بتا سکتے ہو۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا، ایک گھبراہٹ کی کیفیت کہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھنے لگے ارے میرا نام تو نہیں ہے، بس آپ تک بات ہو گئی، آپ نے پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بہت سے صحابہ ہیں جو مرنے کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا، یعنی وہ مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف حضرت ام سلمہ سے ایک موقع پہ جب ملنے گئے تو انہوں نے یہ حدیث سنائی، تو وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کون کون لوگ ہوں گے۔ وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور کہا کہ ام سلمہ یہ حدیث سنا رہی ہیں، ڈرتے رہتے تھے کہیں اللہ کی کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ کو جو راز نبی نے بتایا ہے، جن صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میں انہیں نہیں دیکھوں گا، ان میں تو نہیں ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ کس کس کا نام ہے، کھلی ہوئی باتیں۔ اور واقعی وہ کہ نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے، اور اس وقت ایک بھیڑ آ رہی ہوگی جن کو فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، تو نبی کہیں گے، یہی الفاظ ہے صحیح روایتوں کے کہ اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے،
آپ کے بعد انہوں نے آپ کے جگر گوشوں کو کاٹ دیا ہے، کلیجے چھلنی کر دیا، آپ کے بعد یہ علی سے لڑے اور صحابہ کو قتل کیا اور زابین کو قتل کیا، آپ کے بعد انہوں نے حسین کو شہید کرنے کے لیے اپنے ملعون بیٹے کو مسلط کیا، آپ کے بعد آپ کے نواسے حسن کو زہر دے کے مارا، آپ کے بعد یہ وہ مجرم لوگ ہیں کہ جن کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو دھکا دیا جا رہا ہے کہ حوض کوثر کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی ان کی تائید کرنے والے ہیں ان ظالموں کی، ان مجرموں کی، تو وہ اسی بھیڑ کے پیچھے ہوں گے دور۔ جب آگے صحابہ کا یہ حال ہوگا کہ ان کو دھکے مل رہے ہوں گے، تو پھر جو ان کے تابعین جو ان کے ساتھ جو ان کا دفاع کرتے ہیں، جو ان کی بولی بولتے ہیں، جو ان کی بات کرتے ہیں، وہ سب اسی بھیڑ میں ہوں گے جن کو فرشتے دھکے دے کر حوض کوثر سے ہٹا دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ بول رہے ہیں، کل تک جو کہتے تھے جنگ ہونی چاہیے، جب جنگ فرض کی گئی تو اللہ اور مؤخر کر دیتے، تو اللہ فرماتا ہے دنیا کی متاع بہت قلیل ہے، اس دنیا کی پونجی حقیر ہے، اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت ہی ہے باقی رہنے والی، اور وہاں تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، لوہے کے کمروں میں ہو، تب بھی فرشتہ موت تم تک پہنچ جائے گا اور تمہاری روح قبض کرے گا، تو موت سے کہیں بچ کے جا نہیں سکتے، اور سب سے اعلیٰ موت شہادت کی موت ہے، اس لیے شہادت سے بھاگ رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ آپ نے جہاد فرض کیوں کر دیا۔ پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ انہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ کوئی ان کو خوشی ملتی ہے، کوئی مال ملتا ہے، کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو نعوذ باللہ کہتے ہیں نبی کو مخاطب کر کے یہ آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی غلطیوں کے سبب سے ایسا ہوا ویسا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسی تکلیف نبی کو دیتے تھے، وہ کیسا دکھ دیتے تھے، کس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ جواب میں کہتا قل کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ بات نہیں سمجھتے؟ آپ کو جو بھی بھلائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت آتی ہے اصلاً سبب اس کا وہ خود ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سبب اس کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنایا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ ہمارے فرستادہ ہیں، آپ کو تو پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ گواہ ہے، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لیے، ساری دنیا مخالف ہو جائے ہرگز کسی کا خیال نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ ہے جو گواہ ہے، میرے دل کا گواہ ہے، میرے وجود کا گواہ ہے، میری باتوں کا گواہ ہے، اور جو گواہی اللہ نے دلوائی ہے قرآن کے ذریعے وہی گواہی دینی ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔